اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ایسا ٹاپک ہے جو زندگی میں ساتھ ساتھ چلتا ہے، روز صبح دوپہر شام، لیکن اس پہ بات ہم ذرا کم کرتے ہیں، اور یہ ہے اٹریکٹیو ڈسٹریکشنز، لغویات۔ ایک کشمکش زندگی کے اندر ہر ایک کے ساتھ ہے، لگی ہوئی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، کرنا کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، پلان کچھ اور ہوتا ہے، وقت کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں راستے سے ہٹا دیتی ہیں؟ ہم نے اس کے لیے سورہ لقمان کی مدد لی ہے۔ 2-3 آیات میں آپ کے سامنے پڑھ لیتی ہوں۔ ایک آیت میں فرمایا گیا انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو لہو الحدیث خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو گھمنڈ کے ساتھ رخ پھیر لیتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں۔ ایک رویہ یہ ہے جو آپ نے اس آیت میں سنا، اور ایک رویہ وہ ہے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ساتھ ساتھ بتا دی ہیں۔ اچھا، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ تو 2 رویے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں باری باری بتائے ہیں۔ ایک وہ ہے جو منتشر رہتا ہے، جو آیتیں سنتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں دل لگانے کے لیے ہوتی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کہ عمل صالح اور ایمان کی طرف متوجہ رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ بنا، مطلوب یہ بنا کہ ایمان اور عمل صالح ہم سب کی ضرورت ہے۔ ہمارا مقصد زندگی ہمارے سامنے کلیئر ہونا چاہیے، اسی سے آپ کی ہر تبدیلی، ہر بہتری کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر خطرہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ دنیا میں جو بکھری ہوئی ڈسٹریکشنز ہیں، لغویات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان میں محو ہو کے اپنا سب سے قیمتی خزانہ جو کہ ہمارا وقت ہے وہ ضائع کر دیں، تو دنیا بھی ضائع ہو اور آخرت بھی ضائع ہو۔ اسی لیے اس خطرے سے ہمیں قرآن میں بار بار خبردار کیا جاتا ہے۔ اب یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو غافل کر دے۔ کبھی یہ گناہوں میں بھی ہوتی ہے اور کبھی یہ گناہ نہیں بھی ہوتی، جائز چیز بھی ہوتی ہے لیکن حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور کبھی یہ وہ چیز بھی ہوتی ہے جو بالکل فضول، بیکار، بے فائدہ ہے۔ تو اپنے اندر ایسی کوئی چیز جو آپ کو اتنا مشغول کر دے کہ کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہے، احساس ذمہ داری ختم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد آپ کا دل اور آپ کا دماغ اتنا زیادہ آکیوپائی ہو جائیں کہ کچھ سوچنے کا وقت نہ رہے، کچھ کرنے کا وقت نہ رہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لہو الحدیث میں آتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر چیزیں آپ کو فزیکلی بھی ڈیمیج کرتی ہیں، یعنی یہ ہماری نیند کو خراب کرتی ہیں، انگزائٹی کو ٹریگر کرتی ہیں، ہمارا لائف سٹائل خراب کرتی ہیں، ہمارے دماغ کے اندر بہت سارے ایسے خیالات اور فضول باتیں ڈالتی ہیں، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہو کر رہتی ہیں، اور ہم کبھی کبھی اس کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن اپنے اندر یہ طاقت نہیں پیدا کر رہے ہوتے یا قوت نہیں پیدا کر رہے ہوتے کہ ہم ان کو روکیں۔ کبھی کبھی یہ ہماری اپنی چوائسیز ہوتی ہیں، کبھی کبھی یہ ہم پہ مسلط بھی کی جاتی ہیں۔ اتنا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ مٹیریلزم اور دجل کا دور اور آج کل کے فتنے، تو ہمارا بھی ٹائم کوئی نہ کوئی خرید رہا ہے اور کوئی نہ کوئی بیچ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جہاں ہم مشغول ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قصداً ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہو اور ہم استعمال ہو رہے ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ سب سے بڑی ڈسٹریکشن جو دنیا میں ہے، جو خبردار کیا گیا، وہ خود دنیا ہی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، کھیل تماشا، ایک لہو چیز۔ یہ تو صرف ٹیمپریری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اسی کے اندر وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ دنیا سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ جو ہے وہ اس دنیا سے ہٹ کے آپ کوئی بامقصد زندگی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اسی لیے مومن کی کوالٹی یہ ہے سورہ مومنون میں، والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو لغویات سے بچا کے رکھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ اس میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہوا ہے لغو اور ایک ہوا ہے معرضون۔ چلیں دونوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ لغو سے مراد ہے ہر وہ کام جس کا نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی نتیجہ ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا، جس کوئی آپ کی مقصد زندگی میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر رہا، یہ ساری چیزیں لغویات ہیں۔ اور معرضون سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل لپکے گا ان کی طرف، ایسا نہیں ہے کہ دلچسپی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس میں مزہ نہیں آئے گا یا آپ چاہ نہیں رہے ہوں گے، بلکہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اپنا ذہن استعمال کر کے، وہ اللہ کے خوف سے، وہ اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے روکتے ہیں۔
جہاں پہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہو، جہاں پہ ان کو فضولیات ہو رہی ہوں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ وہاں نہ جائیں، اور اگر بالکل ہی سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے تو بے تعلق ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اگنور کر کے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوگا زندگی میں کبھی بھی کہ آپ کا دل ان چیزوں کی طرف لپکے گا نہیں، دل تو لپکتا ہی رہے گا قبر میں جانے تک، اور یہی کشمکش اور یہی کوشش آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تبھی حدیث میں فرمایا گیا کہ اسلام کی بہترین چیز یہ ہے ایک انسان کے لیے، اور وہ یہ کہ وہ ان چیزوں میں پڑے ہی نہ، جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو بالکل فضول بیکار، جس میں وہ اپنے خواہ کی جو ہے وہ انرجی اور وقت نہ ہی لگائے۔ تو بہت سارے راستے سیدھے راستے سے ہٹانے کے زندگی میں آئیں گے، بے شمار راستے آئیں گے۔ صراط مستقیم تو ایک ہی ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دینا صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اس سیدھے راستے کی سائڈز میں ڈھیروں راستے ہیں اور ان کے الگ الگ نام ہیں۔ آپ کسی اور راستے پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کا ٹائم بہت زیادہ لے جاتی ہیں، اصل راستہ کہیں رہ جاتا ہے۔ اچھا، ان میں ایک دفعہ پھر دوہرا دوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو آپ گناہ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن جب وہ آپ کی نیکیاں برباد کرنے لگیں تو وہ لغویات ہیں۔ کسی کے لیے وہ کے ڈراماز ہو سکتے ہیں، کسی کے لیے وہ یوٹیوب اور پاکستانی ڈرامے ہو سکتے ہیں، کسی کے لیے وہ داستانیں قصے سنانا ہو سکتے ہیں، کسی کے لیے بہت لمبی لمبی ٹیلی فون کالز گاسپس ہو سکتی ہیں، کسی کے لیے کوئی گیمز اور ایپس ہو سکتی ہیں، کسی کے لیے بہت زیادہ سونا ہو سکتا ہے، کسی کے لیے وہ کینڈی کرش اور مختلف قسم کے گیم، کسی کے لیے بہت زیادہ کوکنگ ہو سکتی ہے، کسی کے لیے گھر کی آرائش حد سے زیادہ ہو سکتی ہے، کسی کے لیے کپڑے اور ڈریسنگ اور کپڑوں کا پلاننگ اور یہ سب بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں میں سے اپنا خطرہ نکالنا ہے، ہم نے خود یہ ڈھونڈنا ہے کہ اس میں سے وہ میرے لیے وہ کون سی چیز ہے۔ موٹی موٹی چیزیں جو عموماً ہم آس پاس اپنے دیکھتے ہیں اور شاید ہم سب بھی اس کا شکار ہیں، اس میں ایک چیز تو براہ راست جو حرام ہی ہے وہ موسیقی ہے، چاہے وہ کتنی ہی موٹیویشنل ہو، لیکن اس کے الفاظ، اس کی دھن، اس کے آلات ہمارے لاشعور کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے اندر سب کانشیس میں بہت سارے میسیجز جاتے ہیں، ہمارا موڈ اس کے حساب سے ہو جاتا ہے، اور صاف صاف لفظوں میں حدیثوں میں جو آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہیں بالکل کلیئرلی مذمت کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ممانعت کی ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہمارا وقت آپ سب کا بھی لے جاتی ہے، میرا بھی لے جاتی ہے، وہ ہے سوشل میڈیا، اسکرولنگ کرنا۔ بس ایک انگلی ہے جو دن بھر چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے، اور وہ میرا وقت کہاں سے کہاں لے کے چلتی چلی جا رہی ہے، اور وہ میری زندگی میں گھنٹوں لے کے جاتی ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا۔ اور اس کے جو اثرات میرے اوپر ہوتے ہیں یہ بہت عام سی بات ہے، آپ کے سامنے آ بھی رہا ہے۔ ایک اثر تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے ایسی ڈھیروں چیزیں دیکھنے کی جو ہم پہلے کبھی نہیں دیکھتے تھے، جو ہمارے گھروں میں دیکھی نہیں جاتی تھیں، آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، چینل چینج ہوتا تھا، اسکرین بدلنے کی کوشش ہوتی تھی۔ لیکن اب اگر آپ کو اسلامک پوسٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو دو ایسی چیزوں سے گزریں گے جس سے آپ جو ہے وہ اتنے امیون ہو جائیں گے کہ آپ کو وہ برے لگنا ہی ختم ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ انسانوں کے ساتھ جو معاملات جو آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس بڑھاتے ہیں، جس میں آپ برداشت کرتے ہیں، بولنا سیکھتے ہیں، بات کرنا سیکھتے ہیں، اظہار خیال کرنا سیکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بہت مشکل نہیں ہے سمجھنا، آپ ابھی کوئی 6، 8، 10 یا 13 سال کے بچوں سے پوچھیں، صرف اتنا پوچھ لیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو ان کو جملے نہیں ملتے بولنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے وہ جملے کہے نہیں ہوتے۔ تو سوشل انٹریکشن آپ خیریت معلوم کرنے نہیں جاتے کیونکہ آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے، تو آپ کو ایک دوسرے سے ملنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، یا اتنا ملنا ہی کافی لگتا ہے۔ تو یہ والے اثرات تو ہم اپنے آس پاس دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈھیروں اثرات جو ہمارے اوپر، ہمارے ذہن پہ، ہمارے سوچنے کے انداز پہ ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور اہم چیز یہ کہ ہم ایک فومو میں مبتلا ہو گئے، فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ ہمیں ہر وقت یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں نے 2 منٹ کے لیے اپنا فون نہیں دیکھا تو دنیا میں پتہ نہیں کیا تبدیلی آ جائے گی۔ بہت آسان ہے سمجھنا، آج اپنا فون رکھ دیجئے، کہیں بند کر کے رکھ لیجئے، اور پھر آپ آدھا گھنٹہ گزاریے اور آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کے اندر کتنے تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ والی فیلنگ جو ہے یہ بھی اس کی وجہ سے ہے۔ پھر اس کی وجہ سے ہی دوسری چیزیں جو ہمارے ذہن پہ آتی ہیں، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، دوسروں سے مقابلہ ہے، دوسروں پہ رش کرنا ہے، اپنے آگے کی کچھ خواہشات پیدا ہو جانا ہے، اور پھر ملٹی نیشنل کمپنیز کا ہمارے اندر ان خواہشات کو پیدا کر دینا۔ یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں۔ جب یہ ایک سروے کے مطابق جب نوجوانوں کا سروے کیا گیا تو 62% جو ہیں وہ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے تھے، آدھے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اگلی یا ان اٹریکٹیو سمجھ رہے تھے، اور 60% دوسروں سے جیلس ہو رہے تھے۔
تو وہ چیزیں جب سکھایا گیا کہ ایک چھلکا بھی اگر تم پھل کھاؤ تو باہر نہ پھینکو، کہ کسی کو جو ہے وہ اس میں مبتلا نہ کرو خواہش میں، اور ہم جو ہے وہ پوری دنیا لا کے باہر سجا دیں، تو جو کرنے کا کام ہے اس میں سب سے پہلے ہم سب کو نا اپنے کمزور پہلو معلوم کرنے ہیں۔ ہر ایک کے بالکل ڈفرینٹ ہوں گے اور ہر ایج کے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے پریکٹیکلی اپنے دماغ سے اس کا پلان بنا کے اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لینی ہے۔ ہم اگر کبھی انشاءاللہ آگے ہمارا اگر ٹائم مینجمنٹ کا ٹاپک آیا یا کسی ٹاپک میں آیا تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری، اپنے وقت کی ذمہ داری آپ دوسروں پہ نہیں ڈال سکتے۔ اس نے ایک کال کی تو میرا 20 منٹ لے گیا، اس نے مجھے یہ کہا، مجھ سے گوسپس کرنا شروع کی تو 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اپنی ذمہ داری آپ کو خود لینی ہے اور اپنا ڈسٹریکشن آپ نے خود ڈھونڈنا ہے۔ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، اسکرین ٹائم خاص طور پہ مینشن اس لیے کیا ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بہت ساری ایپس ایسی آتی ہیں جن میں آپ ٹائمر سیٹ کر دیں تو اس سے زیادہ آپ اسکرین یوز نہیں کر سکتے۔ بہت ساری ایپس آتی ہیں جو آپ کو پورے دن کا خلاصہ دے دیتی ہیں کہ آپ نے کتنا اسکرین یوز کیا ہے۔ تو اپنے اسکرین ٹائم کو کم کرنے کی کوشش، بچوں کی تو بہت فکر ہوتی ہے، اپنی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ نہیں بھی ہوگا تو ڈھیروں چیزیں، اگر آپ کو بہت حلوے بنانے کا شوق ہے اور آپ اس میں پورا دن لگا دیتے ہیں اور آپ وہ سارے کام جو آپ کو کرنے چاہیے نہیں کر رہے، تو ایک لمٹ کے بعد جا کے وہ لغویات میں شمار ہونے لگتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو کپڑے کلر پسند ہے، سمجھ آتا ہے، لیکن اگر آپ کو اتنی تفصیل کہ آپ اس پہ کئی طرح کی بیلیں لیں، ان کو ڈائی کروائیں، درزی کے پاس گھنٹوں لگوائیں، ایک ضروری پوائنٹ سے آ کے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لغویات میں آتی ہیں۔ تو اپنے لغویات کو مینشن کریں، خود اپنے پاس لکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے، 1 2 3، کم از کم 3 تو ضرور ہوں گی جو آپ کی زندگی کا بڑا وقت لے کے چلی جاتی ہیں۔ پھر اپنے گولز بنائیں۔ اپنی زندگی میں اگر آپ نے اچھا کام کرنا ہے تو وہ اچھا کام آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پلانر ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھنا ہے تو کتنا پڑھنا ہے، 1 ہفتے میں کتنا پڑھنا ہے اور 1 مہینے میں کتنا پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ آپ نے اپنی نمازیں تو متاثر نہیں ہو رہی، اپنے اوپر چیک رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بزی کریں۔ یہ سارے کام جب ہی ہوتے ہیں جب ہم فارغ ہوتے ہیں زیادہ۔ اگر ہم مصروف ہوں گے نا اپنے لیے، خود ہی اپنے، جیسے ہم بچوں کے لیے بھی سوچتے ہیں نا کہ ان کو اتنا مصروف کر دو کہ ان کے پاس ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہ ہو، تو اپنے آپ کو بھی مصروف کیجیے۔ روزانہ ہمارے پاس 2 3 گھنٹے اگر کہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی اگر جا رہے ہیں تو 2 3 گھنٹے ہمارے اچھے پروڈکٹیو استعمال کیسے ہو سکتے ہیں۔ کہیں ایڈمیشن لے لیں، کوئی کلاس اٹینڈ کرنا شروع کر دیں، کچھ سیکھنا شروع کر دیں، کچھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اپنے مقصد زندگی کے لیے سوچنا اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اپنے گولز خود بنائیں، خود پہ پہرے بھی خود لگائیں اور اپنا جائزہ بھی خود لیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ لوگوں سے ملنا جلنا بڑھائیں۔ مطلب یہ اتنا کم ہوتا چلا جا رہا ہے جس کا رواج ہمیں اپنے گھروں سے لے کے اپنی فیملی میں کرنا ہے، کہ اچھی کمپنی اور فیملی کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں اور ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں، ثواب اور اجر تو اس کا اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کے جو باہمی تعلقات اور رشتے ہیں، سوشل میڈیا اس کو ریپلیس نہ کر دے، اس حوالے سے جو ہے وہ توجہ رہے۔ پھر یہ کہ زبان اور گفتگو پہ نظر رکھیں اپنی نا۔ بہت ساری چیزیں اگر تو گناہ خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی ہو جاتا ہے تو اس کے گواہ نہ بناتے پھریں، اس کو شیئرنگ نہ کریں، اپنے گناہ میں دوسرے لوگوں کو شامل نہ کریں، بلا وجہ لائک، کمنٹ، شیئر، ٹویٹ، ڈسکس نہ کریں، یا پھر ریکمنڈیشنز لوگوں کو نہ بھیجیں، لنک شیئر کر کے نہ بولیں کہ یہ دیکھو، تو ہم اس چیز کو اور پروموٹ نہ کریں جو کسی انسان کے لیے بھی جو ہے وہ لغویات بن سکتی ہیں۔ پھر یہ کہ جب آپ کے سامنے ایسی چیزیں آئیں تو یہ بات آپ کو خود ہمت سے اور قصداً یہ کرنی ہوگی کہ ان چیزوں کو اوائڈ کیسے کرنا ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کر سکتے ہیں، ہم انوالو ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو ہمیشہ کوشش کریں۔ یہ مشکل ہوگا لیکن یہ آسان ہو جائے گا اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے ذکر کو اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایسی باتیں جو ہم سننا نہیں چاہتے نا، ہمیں پسند نہیں آتی، لیکن ہم صرف لوگوں کی خاطر اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزوں کا تعلق زبان سے ہے، لیکن ہم زبان پہ، ہمارا ایک الگ ٹاپک ہے زبان کے استعمال سے، اس لیے ہم اس ٹاپک کو آج زیادہ تفصیل سے نہیں لے رہے ہیں۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ مومن جو ہے وہ خشک مزاج ہوتا ہے، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو انجوائمنٹس ختم کرنی ہے یا آپ زندگی میں کبھی جو ہے وہ انجوائے نہیں کر سکیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انجوائے کرنا
الگ بات ہے، اور بیہودگی ہونا الگ بات ہے، فضولیات ہونا الگ بات ہے۔ مذاق کرنا، اچھی فرینڈ سرکل میں بیٹھنا، ڈسکشنز کرنا، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن دوسری چیزیں فضول کے گپے، حد سے زیادہ مذاق، جسے کہتے ہیں نا تفریحی گفتگویں چلی جا رہی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف فحاشی ہو گئی، غیبتیں ہو گئیں، یہ ساری چیزوں سے خود اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ اور جو انسان بھی ایک فوکس لائف گزارتا ہے نا، اس کو یہ باتیں پسند بھی نہیں آتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو روز قیامت کی نعمتوں میں سے لکھا ہے۔ یہ جو آیات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جھوٹ کا نہ سننا، لغویات، یہ بیہودہ بات کا نہ سننا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہیں جو انسان کو جو ہے وہ جنت میں ملیں گی۔ تو ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہے، اپنی لائف کو ہر وقت نظر رکھ کے فضولیات سے بچانا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے، یہ کام ہم نے کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے اور میں نے بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لغویات سے بچا کے اصل کرنے کے کام پر، جو ایمان ہے، عمل صالح ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے اس دنیا کے ذریعے، تاکہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کی کوشش کے لیے اپنے ٹاپک کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلا ٹاپک اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔